یہ مہینہ چاند کے مہینوں میں سے جمادی الثانی جمادی الاخری کہلاتا ہے۔ اس میں خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس لیے خیال ہوا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات پر گفتگو ہو جائے۔ شخصیات کا تذکرہ ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی ہمیں قرآن پاک میں شخصیات کے اقتداء کا حکم دیا ہے۔ صلحاء، نیک شخصیات، ان کی اقتداء کا ہمیں حکم دیا ہے۔ چنانچہ سورہ فاتحہ ہم تلاوت کرتے ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ صراط مستقیم پر ہم کو چلا، اور صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر آپ نے انعام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جن پر اللہ کا انعام ہوا، اللہ نے ان کو دین کا علم عطا فرمایا، دین کی سمجھ عطا فرمائی، اپنی معرفت عطا فرمائی، تقوی، طہارت، پاکیزگی، للہیت، یہ چیزیں عنایت فرمائیں، یہ اللہ کے انعام ہیں۔ تو جن شخصیات پر اللہ نے یہ انعامات کیے ہیں، ان کا راستہ مطلوب اور مقصود راستہ ہے، ہمیں اس راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا۔ اسی کو میں نے تعبیر کیا ہے کہ شخصیات کی اقتداء کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں حکم دیا۔ چنانچہ شخصیات کا تذکرہ، ان کے حالات پر روشنی ڈالنا، یہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ ان میں جو صفات پائی جاتی تھیں، ان صفات کو اپنانے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج تھا، ان کی طبیعت تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس کائنات کی سب چیزوں میں سے 3 چیزیں محبوب ہیں، 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں مجھے بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ نمبر 1 کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں، تو بس زیارت کا سلسلہ چلتا رہے، اس میں انقطاع نہ ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع بھی اتنا عطا فرمایا، ان کی اس تمنا کو ایسے طور پر پورا فرمایا۔ نبوت سے پہلے بھی دوستی تھی، اور نبوت کے بعد سب سے پہلی آواز پر مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں۔ آپ جانتے ہیں مردوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، بچوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور خواتین میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم سب کی اماں جان، وہ اور پھر گھر کی خواتین مسلمان ہوئیں۔ تو نبوت کے
پہلے دن سے لے کر 23 سالہ زمانِ نبوت میں پھر اس ساتھ میں کبھی انقطاع نہیں آیا. ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، بلکہ زندگی میں ایسے موقع بھی آئے کہ اللہ کے نبی اور سیدنا صدیق اکبر ہیں، ان کے علاوہ تیسرا کوئی شخص تھا ہی نہیں. غار ثور کا واقعہ، اللہ کے نبی ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں، اور تیسرا وہاں پر کوئی شخص نہیں تھا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی میری چاہت، میری تمنا اس دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ہو اور میں بس اس کو دیکھتا چلا جاؤں، زیارت کرتا چلا جاؤں. اور دوسری تمنا، دوسری خواہش یہ ہے، اور دنیا کی چیزوں میں سے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مجھے محبوب اور پسند یہ ہے کہ میرا مال ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ ہو. چنانچہ پھر جو کچھ تھا سارا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر دیا. مکہ کے بڑے سرداروں میں سے تھے، مالدار لوگوں میں سے تھے. 6 دکانیں ریشم کی تھیں، ریشم کے کپڑے کی. آج کل اگر کسی کی ایک دکان بھی ہو اور چلتی بھی ہو کپڑے کی تو ظاہر ہے کہ اس کے مالا مال ہونے کے لیے اور اس کے امیر ہونے کے لیے یہ کافی ہے. اور ان کی 6 تھیں، 6 کی 6 چلتی تھیں. اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ کتنی بڑی مارکیٹ کے مالک تھے، بہت بڑے تاجر تھے. سارا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کیا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ گھر میں سے سب کچھ سوئی تک اٹھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دی تھی، اور اپنے تن کے کپڑے بھی پیش کر دیے تھے، اور ایک پرانا سا ٹاٹ پہن کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے. آپ نے پوچھا تھا کہ پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو کہنے لگے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اتری تھی، جبریل آئے تھے کہ پوچھو ابو بکر سے کہ اس حال میں وہ ہم سے راضی ہے. کل کائنات، ہر بندہ، ہر مسلمان، ہر ایمان والا اس تک و دو میں لگا ہوا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں. ہم نماز پڑھنے کس لیے آئے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. ہم مسلمان کس لیے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے. ہم کوئی بھی خیر کا کام کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اگر کسی گناہ سے، کسی جرم سے بچتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. میدانوں میں مسلمان شہید ہوتے ہیں، جانیں دیتے ہیں، گردنیں کٹواتے ہیں، کس لیے؟ اللہ راضی ہو جائیں. تو واحد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر اس حال میں ہم سے راضی ہیں. اس سے بڑا اور کمال کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ساری انسانیت جس ذات کو راضی کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ ذات اس کو راضی کرنے کی فکر میں ہے کہ ابو بکر ہم سے راضی ہے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو فوراً کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میں اپنے رب سے راضی ہوں، اے اللہ کے رسول میں اپنے رب سے راضی ہوں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری تمنا، میری خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو اور خرچ اللہ کے رسول پر ہو. چنانچہ اس میں بھی انہوں نے اپنی تمنا کو خوب دل کھول کر پورا کیا. اور تیسری چیز جس کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ مجھے اس دنیا کی اچھی لگتی ہے، میری بیٹی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں.
یہ چیز مجھے بڑا خوش کرتی ہے، مجھے بڑی بلی محسوس ہوتی ہے کہ صدیق کی بیٹی اور رسول کی بیوی، سبحان اللہ۔ تو اس دنیا کی یہ تین چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں، اور دنیا کی کسی چیز سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ ان کا مزاج تھا۔ ضمن میں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، انہوں نے سب سے پہلی یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہو اور میری آنکھیں ہوں، بس میں دیکھتا چلا جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا جلال تھا، جمال بھی تھا، جلال بھی تھا۔ ہر کسی کو دیکھنے کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ حدیث میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جمعے کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے خطبہ کے لیے، اس وقت ماحول ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل ہے۔ اس وقت مسجدیں پہلے سے بھر جاتی تھیں، جتنے لوگ جمعہ پڑھنے والے ہوتے تھے وہ پہلے سے موجود ہوتے تھے، کوئی ذکر میں لگا ہوا ہے، کوئی تلاوت میں لگا ہوا ہے، کوئی نفلوں میں لگا ہوا ہے، یہ سارے سلسلے عبادت کے چلتے رہتے تھے۔ اور پھر جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو پھر سارے ذکر، اذکار، تلاوت، اپنے نوافل سب بند کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، اور صدیوں تک یہی سلسلہ چلتا رہا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ حالات بدل گئے، ہم دنیا کے کاموں میں ایسے مصروف اور مگن ہوئے کہ اب کوشش یہ ہوتی ہے، وہ بھی میرا خیال میں چند فیصد لوگوں کی، کہ نماز میں شرکت ہو جائے بس کافی ہے، وگرنہ اکثر تو اس کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس وقت یہ حالات نہیں تھے، تو مسجد بھری ہوئی ہوتی تھی، صفیں مرتب ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے حجرہ تھا، وہاں سے آپ نمودار ہوتے اور پھر پہلی صف کے آگے سے گزر کے اپنے منبر پر تشریف لاتے تھے۔ یہ جو تھوڑا سا سفر ہوتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی باہر تشریف لاتے تو پورے مجمع کی نگاہیں جو پہلے اس دروازے کی طرف لگی ہوئی ہوتی تھیں سب جھک جاتی تھیں، رعب سے، دبدبے سے، احترام سے، عظمت سے۔ ہم بہت دور بیٹھے ہیں، یہ تمنا کرتے ہیں کہ آپ کی زیارت نصیب ہو جائے، جب آپ سامنے آئیں آپ کو نظر بھر کے دیکھنا یہ بڑے جگر کی بات ہوگی۔ اللہ نے اتنا رعب عطا فرمایا تھا، 1 مہینے کی مسافت سے جب دشمن آپ کا نام سنتا تھا تو کانپ جاتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ تبسم سے پیش نہ آئیں، گھل مل کے نہ رہیں تو یہ آپ کے قریب بھی نہ پھٹک سکیں۔ صحابہ کرام جو ہر وقت آپ کے پاس رہتے تھے تو یہ اس کا اثر تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی کسی کی نظر پڑتی تو آپ تبسم فرما دیا کرتے تھے، مسکرا دیا کرتے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی صحابی نے آپ کے مبارک چہرے پر نظر ڈالی ہو اور آپ نے آگے سے تبسم نہ فرمایا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ آپ گھر میں داخل ہوئے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ نہ داخل ہوئے ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اما جان عائشہ بیان کرتی ہیں یہ آپ کا تبسم، آپ کی مسکراہٹیں، یہ چہرے کی چمک دمک، اس کی تاثیر ہے کہ یہ آپ کے پاس رہتے ہیں۔ اگر آپ تھوڑے سے سنجیدہ رہیں، سختی میں رہیں تو یہ آپ کے پاس بھی نہ پھٹک سکیں، اتنا اللہ نے جلال عطا فرمایا ہوا۔ تو جب آپ کے انتظار میں سارے صحابہ کرام اس پردے کو دیکھ رہے ہوتے اور جیسے ہی آپ نمودار ہوتے تو احترام سے سب کی نگاہیں جھک جاتی تھیں، سب کے سر جھک جاتے تھے۔ واحد 2 شخص تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس کی جرات کرتے تھے
کہ آنکھ سے گوشہ چشم سے وہ اللہ کے نبی کو دیکھ کر مسکراتے، اللہ کے نبی ان دونوں کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمنا کہ میں ہر وقت آپ کا چہرہ دیکھتا رہوں، دوسری طرف ایک بڑے صحابی احادیث میں ان کا تذکر آتا ہے، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان سے کسی نے پوچھا بعد میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا، حلیے کا تھوڑا سا منظر ہمارے سامنے بیان کریں۔ تابعین تھے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ کیسا تھا، ہمارے سامنے تھوڑا سا آپ کا حلیہ بیان کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نہیں بیان کر سکتا، میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نفرت اتنی تھی کہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا تھا، اور جب مسلمان ہو گئے تو ہیبت اتنی تھی کہ دیکھنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بہت سارے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنی طبیعت ہے۔ آپ کے حلیہ مبارک کا تذکرہ احادیث میں بڑی کثرت سے ملتا ہے۔ شمائل ترمذی ایک حدیث کی پوری کتاب ہے جو آپ کے بدن سے، آپ کے جسم سے، آپ کے اعضاء سے متعلق ہے، اس میں ساری وہ احادیث ہیں جس میں آپ کے جسم کا نقشہ کھینچا گیا ہے، لیکن ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی اور جرنیل صحابہ کرام میں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جلال اتنا تھا، روب اتنا تھا کہ دیکھنے کی جرت ہی نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ تو ادھر یہ ذوق ہے، ادھر یہ ذوق ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی طبیعت ہے۔ بلکہ ایک واقعہ اور سن کر ایمان کو تازگی ملے گی اور سوچ کا پتہ چلے گا۔ سوچ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بس وہ سوچ اچھی نیت پر مبنی ہو، اس کی بنیاد خیر خواہی پر ہو تو وہ اچھی ہے، بھلی ہے، ظاہر چاہے کچھ بھی ہو۔ اگر اس کی بنیاد اچھی نہیں ہے تو پھر وہ سوچ بھی اچھی نہیں ہے۔ بنیاد اچھی ہو تو سوچ اچھی ہے، بنیاد اچھی نہیں ہے تو پھر سوچ اچھی نہیں ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے گلستان میں کہ ایک بادشاہ نے کسی کو قتل کرنے کا حکم دے دیا، غلام تھا، کسی جرم میں پکڑا گیا، اس کو قتل کا حکم دے دیا۔ اور ساتھ یہ لکھا ہے کہ جب آدمی اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے تو پھر نہ ڈر ہو جاتا ہے، پھر اس کو ڈر نہیں رہتا۔ چنانچہ اس نے اپنی زبان میں بادشاہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ بادشاہ اس کی زبان نہیں سمجھتا تھا تو پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک وزیر نے کہا کہ یہ رحم کی درخواست کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ رحم کر دیا جائے، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ظرف دیا ہوا ہے، آپ سارے لوگوں پر رحم کرتے ہیں، مجھ پہ بھی رحم کر دیں، یہ کہہ رہا ہے۔ پاس میں ایک اور وزیر تھا، تو آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے درباروں میں ان کی آپس میں لگتی تو ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولنا اچھی بات نہیں ہے، وہ تو گالیاں دے رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ تعریف کر رہے ہیں، رحم کی اپیل کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ یہ جو تمہاری سچائی ہے یہ شر پر مبنی ہے، تمہاری سوچ ٹھیک نہیں ہے، اور جو اس کی غلط بیانی ہے، اگرچہ وہ غلط بیانی ہے، جھوٹ ہے، لیکن اس کی بنیاد اچھی ہے، وہ اس کی جان بخشی کروانا چاہتا ہے۔ تو سوچ سے، بنیاد سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی، انصاری صحابی ہیں، اور جہاں یہودیوں کے قبائل تھے وہاں پر وہ آباد تھے۔
شام کا وقت تھا، انتقال ہونے لگا، تو وصیت کی کہ میرے جنازے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ کی جائے، ان کو نہ بتایا جائے۔ اب مدینہ منورہ میں ایک صحابی کا انتقال ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی آدمی، اس کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کم سے کم اس وقت کوئی صالح آدمی مل جائے، کوئی نیک آدمی مل جائے جو میرا جنازہ پڑھا دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کا جنازہ پڑھا دے تو اس سے بڑی اور کون سی خیر ہو سکتی ہے، اور پھر صحابی رسول کے لیے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع نہ کی جائے، اور رات کو میرا جنازہ پڑھا کے مجھے دفن کر دیا جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی غریب سے غریب کا بھی انتقال ہو جاتا تو آپ وہاں پہنچا کرتے تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی آپ کو اطلاع نہ کی تو اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا کرتے تھے، اور بعد میں قبر پر جا کر دعا کر کے آیا کرتے تھے۔ اور یہاں پر جب انہوں نے یہ بات کہی تو دوستوں نے کہا کہ یہ تو منافق ہے۔ تو وہ صحابی رسول انصاری کہنے لگے کہ نہیں، منافق والی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ دشمن کا علاقہ ہے، یہاں پر یہود آباد ہیں، یہود کی مکاریوں سے ہم سارے واقف ہیں۔ رات کا اندھیرا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور سبب میں بن جاؤں، میری وجہ سے آیا۔ تو اس لیے اتنی بڑی خیر حاصل ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں میں رسک نہیں لے سکتا، تو چنانچہ منع کر دی۔ یہ واقعہ عرض کر کے جو میں آخری بات اصل میں کہنا چاہتا ہوں، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ کی بلندی، اور دوسری طرف بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کی سوچ کی پستی، اور آج تک یہ دونوں سوچوں کا تقابل چلا آ رہا ہے۔ تاریخ اسلام پر نظر رکھنے والے احباب اس کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ جب غار میں تھے، غار ثور میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دشمن مکہ والے غار کے کنارے پر پہنچ گئے۔ قرآن پاک نے نقشہ کھینچا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم پکڑے گئے۔ اب یہ تو غار کے اوپر ہی پہنچ گئے ہیں، کسی طرف نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن، غم نہ کرو۔ حزن کا ترجمہ غم، اور غم کا مفہوم آپ سمجھتے ہیں۔ غم اور خوف میں فرق ہوتا ہے۔ خوف کا تعلق ہوتا ہے اپنی ذات کے ساتھ۔ اگر مجھے کسی نقصان کا اندیشہ ہو، اس وقت مجھے جو کیفیت ہوگی اس کیفیت کو خوف اور ڈر کہتے ہیں۔ اور اگر مجھے اپنے کسی پیارے کی جان کا خدشہ ہو، اس وقت جو میں چیز محسوس کروں گا اس کو حزن اور غم کہتے ہیں۔ دشمن اوپر پہنچ گیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ کی بلندی یہ ہے کہ کوئی خوف نہیں، اگر ہے تو حزن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت نہ پہنچے، آپ کو کوئی پریشانی نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈالی تھی کہ مکہ سے لے کر مدینہ تک لے کے جانا ہے۔ اللہ کے پاس کیا کمی تھی؟ وہ فرشتے کو کہتے، وہاں پہنچا دیتے، براق بھیج دیتے، معراج کے لیے بھی تو بھیجا تھا۔ وہ مالک ہے، وہ سارا کچھ کر سکتا ہے۔
لیکن یہاں پر ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر ڈالی تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس ذمہ داری کو نبھایا تھا۔ جب بھی کوئی مرحلہ ایسا آیا تو کوئی خوف نہیں تھا۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور عکس بیان کیا ہے۔ اللہ سے زیادہ کون دلوں کی کیفیت کو جان سکتا ہے؟ لفظ لا تحزن کا استعمال کیا ہے کہ غم نہ کرو، تمہیں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے، سامنے دریا، سمندر، پیچھے فرعون کی فوج، تو اس وقت بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو نے ہم کو مروا دیا، ہم پکڑے گئے۔ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حزن نہیں ہے، ان کو خوف ہے تو اپنی ذاتوں کا کہ ہم مارے گئے۔ تو یہ سوچوں کی پستی آج تک تسلسل چلا آ رہا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابو بکر کا وہ خطبہ سنے، بڑی جرت کے ساتھ فرمایا کہ جو اللہ کے نبی کی عبادت کرتے تھے وہ جان لے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ آج بھی زندہ ہیں، اس پہ کوئی موت نہیں ہے۔ اور بنی اسرائیل نے جب دیکھا اس ہجرت کے دوران لوگ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو فوراً سارے معجزات بھول گئے، ساری چیزیں بھول گئیں۔ دو نبیوں کی صحبت، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، دو نبیوں کی صحبت بھول گئے اور فوراً کہہ اٹھے کہ ہمارا بھی کوئی ایسا رب ہونا چاہیے جس کے سامنے بیٹھ کر ہم عبادت کر سکیں۔ ان کی سوچ کہاں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کہاں، ذمہ داری کا احساس کہاں اور اللہ کی وحدانیت کا مقام کہاں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، واقعی اس امت میں سب سے اونچا مقام انہی کا حق بنتا تھا۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان شخصیات کی اقتداء کی توفیق عطا فرمائے۔